اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل یعنی جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن کریم کی 17 نمبر کی صورت ہے اور اس میں کل 111 آیت ہیں۔ آج ان 111 آیات یا 17 نمبر کی صورت سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کا ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اس کے مختلف مضامین اور ساتھ ان کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیات ہیں۔ اس صورت کا مرکزی موضوع اللہ کی قدرت، بنی اسرائیل کی تاریخ، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت کی طرف بلانا ہے۔ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زور دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اخلاقی اور دینی اصولوں پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مضمون نمبر 1، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، یعنی پہلی صورت میں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں جی، معراج کا ذکر کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مسجد حرام یعنی مکہ شریف سے مسجد اقصی بیت المقدس لے جانے کا ذکر آیا ہوا ہے۔ یعنی آیت نمبر 1 اس کا ترجمہ یہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس طرح آگے چلتی ہے آیت ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ واقعہ معراج، ٹھیک ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کو تنبیہ، یعنی پہلا مضمون معراج النبی اور دوسرا مضمون یہ بنی اسرائیل کی تاریخ اور تنبیہ۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کا ذکر، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 4 جب ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کو زمین میں 2 بار فساد کرنے کی پیشگوئی اور ان پر عذاب نازل ہونے کا اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اعمال کی جزا و سزا، ہر شخص کے اعمال کا ریکارڈ اس کے ساتھ ہے اور قیامت کے دن اس کا پورا حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اسی طرح آیت نمبر 13 پہ جب ہم پہنچتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ہر انسان کے اعمال کا نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا کہ کیا کیا کر کے آیا ہوا ہے۔ نمبر 4، مضمون نمبر 4 ہے جی، نماز اور قرآن کی ہدایت۔ نماز کے بارے میں نماز قائم کرنے کی تاکید اور فجر کی نماز کی خصوصیت کا ذکر۔ آیت نمبر 9، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ نمبر 5واں مضمون، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آیا ہوا ہے۔ والدین کے ساتھ نرمی اور ادب کا حکم، خاص طور پر ان کے بڑھاپے میں۔ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں سے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، آیت نمبر 23 سے، ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اف ولا تنہرہما، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 6، حقوق العباد اور اخلاقی ہدایات۔ انسانی زندگی کے بنیادی اصول جیسے قتل نہ کرنا، وعدے کو پورا کرنا، ناپ تول میں انصاف کرنا، جو اولاد ہے اس کو رزق کی کمی کی وجہ سے ان کو قتل نہ کرنا، زنا کے قریب نہ جانا، یہ ساری چیزیں یہاں سے آگے چلتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مطلب مثال کے طور پر کیسے کہ یہ آیت نمبر 31 پہ جب پہنچتے ہیں ہم، اس میں لکھا ہوا ہے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ٹھیک۔ آیت نمبر 31 یہ آیت نمبر 32، یعنی یہاں پہ اخلاقی تربیت کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بڑی بے حیائی ہے۔ آیت نمبر 32، پھر اسی طرح آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 37 تک اخلاقی تربیت کے حوالے سے یہ آیات آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مطلب اگر ناپ تول کرو تو اس میں انصاف کے ساتھ پیمانے کو ناپو تولو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ اور اسی طرح آیت نمبر 37 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس طرح کرنے سے نہ تو تم پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ سکتے ہو نہ زمین کو چیر پھاڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی تکبر کے بارے میں کہا ہے کہ اکڑ کر زمین پر نہیں چلنا چاہیے، آیت نمبر 37، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اگلا مضمون اس کا ہے توحید اور شرک کی مذمت، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنے کا حکم اور شرک کی سخت مذمت۔ اب دیکھیں، شرک واحد ایسا گناہ ہے کہ جس کی کسی طرح کی معافی آخرت والے دن نہیں ہوگی۔ نمبر 8، شیطان کی گمراہی اور بنی آدم کو دھوکہ،
یعنی شیطان کو جو شیطان نے جو وہ واقعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ کریں، تو ابلیس نہیں کرتا، یہ وہاں پہ اس کا ذکر ہے، گمراہی، شیطان کی گمراہی، یعنی شیطان گمراہ ہو گیا تھا، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اور پھر بنی آدم کو دھوکہ جو دیا تھا، شیطان کی چالوں اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں کا ذکر، جو چالیں شیطان چلتا ہے اور جن چالوں کی مدد سے یا وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 61 سے لے کر 65 تک، 61 تا 65۔ ٹھیک ہے جی۔ مضمون نمبر 9، قرآن بطور ہدایت اور معجزہ۔ قرآن کو ہدایت، رحمت اور شفا قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 82، ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری آ گیا آیت نمبر 82 میں۔ اسی طرح روح کے بارے میں بھی اس میں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی روح کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور تمہیں جو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ انتہائی قلیل ہے، چھوٹا ہے، کم ہے۔ اچھا، قیامت اور آخرت کا ذکر۔ مضمون نمبر 10، قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کے حساب، یعنی اس کا حساب کتاب ہو کر اس کو بدلہ دیا جائے گا اعمال کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 97 پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایتی یافتہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ، اس کا خلاصہ، یہ 111 آیات، اس کے مضامین، ان کا نچوڑ، اس کا نتیجہ ہمارے پاس کیا نکلتا ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ایمان، توحید، اخلاقیات، بنی اسرائیل کی تاریخ، معراج، قیامت کے احوال کا ذکر۔ یہ صورت ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے، والدین سے حسن سلوک، نیکی اور انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ یہ صورت ایک جامع ہدایت نامہ ہے جو ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اصول بتاتی ہے۔ تو یہ تھا سورہ بنی اسرائیل کے مختلف مضامین اور اس کا مختصر سا خلاصہ۔